کہ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے. وہ بندہ جو اس وقت 20 سال میں ہے, شاید وہ یونیورسٹی میں دیکھو گے تو وہ عیاشی کر رہا ہے, لیکن 30 سال میں جب وہ جاب لیس ہے, 40 سال میں اس کی کئی طرح فیملی نے شادی کر دی اور بچے ہو گئے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے, دیٹس اے سیریس پرابلم. اس کا بیسٹ پاسبل آؤٹ کم آئے گا آدھا ابو بکر آدھا ابو جہل. دنیا داری کے مسائل حل کرتے کرتے آپ اتنے سیکولر ہو گئے ہیں کہ آپ کے بیچ میں سے دین ہی نکل گیا ہے, تو وہ ایک مسئلہ ہے. اور اگر آپ صرف اتنے دیندار ہونے کی کوشش میں آپ پریکٹیکلٹی بھول گئے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے. جب میں کہہ رہا ہوں نا دین اور دنیا, تو میں کہہ رہا ہوں ہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا دین ہو گیا, اور اب میں بزنس کر رہا ہوں اور یہاں مجھے دھوکہ دینا ہے. ایسا محسوس ہوا ہے فرام اے لسنر کہ آپ نے دین کو اور دنیا کو علیحدہ کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم ساروں نے بس کسی طرح قرآن و سنت پڑھ لیں گے اور داڑھی رکھ لیں گے, اور میں اینڈ بائی دا وے نا میری اپنی داڑھی ہے, میں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا, بٹ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو یور اکنامک پرابلمس. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف اے نیو پوڈ کاسٹ, اینڈ آج ہمارے ساتھ ہیں معین, ہو از دا کو فاؤنڈر آف نسیہ انسٹیٹیوٹ. لیکن ہم ٹپکل اسٹارٹ نہیں کریں گے جس میں ہم اس میں جرنی پوچھیں گے وہ سارا کچھ. ابھی ہم لوگ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے پہلے ہی اباؤٹ وائی نسیہ اینڈ یو نو دا اس طرح کے جو پلیٹفارمس ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, یوتھ کلب ہو گیا, نسیہ ہو گیا, یہ تزکیہ نفس پر فوکس کر رہے ہیں لیکن پولیٹیکلی انیبل نہیں کر رہے. یہ ایک یوتھ کا بڑا سوال ہے, تو ہم اس پہ بات ہو رہی تھی ہماری, لیکن میں کہہ رہا تھا کیمرے پر بات ہو, اسی اسٹارٹ کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تھینکس فار انوائٹنگ می. سو آئی تھنک پاکستان میں نا ایک مسئلہ ہے, اینڈ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وین ایور یو سی somebody doing something good, so then your expectation is کہ یہ اب اس کے پاس ہر چیز کا solution ہے, and especially true with religion. For example, medical science میں you would have different experts doing different things. تو اگر مجھے آنکھوں کا مسئلہ ہے تو میں آنکھوں کا جا کے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا اور پھر وہ علاج کراؤں گا, but I don't expect کہ میں اس سے کہوں کہ یار آپ اتنا اچھا آنکھوں کا علاج کرتے ہیں تو آپ دل کا علاج کیوں نہیں کر رہے. وہ بھی ضرورت ہے ضرور کرنے کی, but then every person needs to know کہ وہ کیا contribute کر سکتا ہے معاشرے میں, اور اس contribution کا کیا positive impact ہے. So unfortunately, for example جب آپ کہتے ہو نصیحہ انسٹیٹیوٹ پولیٹیکل انیبلمنٹ کیوں نہیں کر رہا, یا یوتھ کلب سے آپ کا اعتراض ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں کر رہے, یا تبلیغی جماعت سے آپ کا اعتراض ہے کہ تبلیغی جماعت یہ پورے آپ 7 بڑے اعظم پہ پھیل گئے ہیں, so why don't you provide this solution. میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میجر ہوں, مجھے اکنامکس سمجھ آتی ہے, تھوڑی بہت فائنانس سمجھ آتی ہے. ہاں میں نے کچھ قرآن و سنت کو سمجھنے کی, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے, but that doesn't makes me a political leader. ٹھیک ہے. اینڈ دوسرا آئی تھنک یہ بہت انریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوگی کسی بھی ادارے سے کہ وہ پاکستان کے قومی مسائل یا وہ امت کے مسائل حل کرنے پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے, بیکاز ہر ادارے کی ایک اپنی ہسٹری ہے, ایک اپنی محنت ہے, ایک اپنی اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے. اینڈ if you think that just because somebody can speak well اور وہ آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو اچھا کام نظر آ رہا ہے اور ان کا ایک امپیکٹ یوتھ پہ نظر آ رہا ہے, so then you start expect from them کہ یار کسی طرح وہ اب ساری امت کے مسائل کو حل کر دیں گے. That's not true. I think وہ جو ہماری امت میں ایسے لوگ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس کو پڑھا ہے, یا جو وہ اس پوزیشنز آف پاور میں ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ پولیٹیشنس ہیں, we need to find good people in them and then they need to collaborate with others so that آپ overall اس امت کو کسی سولوشن کی طرف لے کے جاؤ. سو میرے سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ میں نے پولیٹیکل انیبلمنٹ کرنی ہے, آئی تھنک دیٹس ناٹ اے ویری ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. تھوڑا بہت مجھے دین کا علم ہے, میں اسی پہ ہی کام کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سو یو آر کلاسیفائنگ کہ جو ہمارا ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ نسیہ, وہ اسپیسیفکلی فوکسڈ ہے صرف تزکیہ نفس پہ. It's not like صرف تزکیہ نفس. I think so what we need to understand is کہ ہمارے سیکولر سسٹم آف ایجوکیشن میں دین ہے ہی نہیں. اور وہ دین کیوں نہیں ہے کہ بائی ڈیزائن اٹ واز سپوز ٹو بی, جیسا آپ کیمبرج کا موٹو دیکھو نا تو کہتا ہے وی وانٹ ٹو میک پیپل ریڈی فار دا نیکسٹ ورلڈ, یعنی ریڈی فار کہ جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو وہ کیسے ایک اچھا افیکٹو ورکر بن سکتا ہے, افیکٹو پروڈیوسر بن سکتا ہے, افیکٹو کنٹریبیوٹر بن سکتا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کا بیلنس سکھایا تھا, وہ دنیا اور آخرت کے بیلنس کے پرسپیکٹو سے تو وہ کیمبرج کام نہیں کر رہا. نائدر اٹ شوڈ بی این ایکسپیکٹیشن کہ وہ کام کرے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں وہ سیکولر ایجوکیشن سسٹم الگ چل رہا ہے, اور مدارس کا ایک پورا اپنا نظام ہے جو کہ دینی تعلیم تو دے رہے ہیں, بٹ دین دیر از نو کنیکشن بٹوین دیم. آئی وڈ لو کہ وہ ہو, آئی وڈ لو کہ وہ ایک نیچرل ایوالونگ سسٹم کے طور پر ایگزسٹ کرتا, بٹ نہیں ہے. اب نہیں ہے تو کیا کرو.
سو اس سائڈ کو اس سائڈ سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. دوز پیپل ہیو گون تھرو اے سیکولر ایجوکیشن سسٹم بٹ ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ, سیرت نہیں پڑھی ہے, قرآن نہیں پڑھا ہے, حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں, سنت کو نہیں سمجھتے ہیں, اپنی زندگی میں اس کا اسپیکٹ لے کے کیسے آنا ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں. بٹ دے کین ناٹ ریلیٹ ٹو دا پیپل ہو آر ان مدرسہ. وہ مدرسے والوں کا قصور نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک وہ کبھی بیٹھے نہیں ہیں اکٹھے, انہوں نے کبھی کسی ایسے سوشل نیٹورکنگ کے پرسپیکٹیو سے ایک دوسرے سے ملنے کو نہ کبھی سمجھا, نہ کبھی اس چیز کی ٹرائی کی. تو آپ سمجھ لو کہ نصیحہ انسٹیٹیوٹ اس گیپ کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وی وڈ ٹرائی ٹو ٹیک پیپل ہو لرن فرام دا مدرساز. فار ایگزامپل ہمارے نصیحہ انسٹیٹیوٹ پہ جو قرآن ہے وہ عالم پڑھا رہے ہیں, جو حدیث ہے وہ بھی عالم پڑھا رہے ہیں, بٹ اس عالم کو ہم نے ایک پلیٹ فارم ایسا دیا ہے کہ وہ اس کراؤڈ سے ریلیٹ کر سکے. اور دوسرا یہ کہ اس کراؤڈ کو پریپیئر کرنا کہ دے ریڈی ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف این عالم اینڈ دین ٹو لرن قرآن فرام دیم, ٹو لرن حدیث فرام دیم. سو انیشلی دے مائٹ بی کمنگ ٹو دا ٹاکس اونلی, پھر وہ ٹاک سے انسپائر ہوگا کہ مجھے بھی سیکھنا ہے. اب سیکھنا ہے تو وہ شارٹ کورسز میں آئے گا. شارٹ کورسز سے ایونچولی جو نصیحہ کا فلیگ شپ پروگرام ہے AISL, ایسوسیٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ, جو کہ 4 سالہ پروگرام ہے, اور وہ ایوننگز میں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سو اٹ مائٹ بی اے 1 year 2 year 3 year جرنی بفور ہی از ایکچولی ریڈی فار اٹ. ٹھیک ہے. اینڈ ہاں, اگر کسی کے اندر اللہ رب العزت نے وہ اسکل سیٹ دیا اور اس کو اس کی کمٹمنٹ ہے اتنی, تو دین آئی ول آلویز انکریج دیم کہ آپ پھر پراپرلی قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, اپنی زندگی اس پہ لگاؤ, اینڈ دین یو کین آلسو اوور اے لائف جرنی بیکم این عالم انشاءاللہ. The thing is کہ یہ کویشچن میں نے آپ سے اس لیے پوچھا, ناٹ ٹو ڈیمین تزکیہ نفس ایٹ آل. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ایز امپورٹنٹ ایز اینی تھنگ ایلس ان لائف. ٹھیک ہے, ہم لوگ اکثر ڈیمین کر دیتے ہیں, ہماری ایک عادت ہے, ہم لوگ نا امپلسو قوم ہے, تو یا تو ہم بالکل ایک پکڑ لیتے ہیں, دوسری چھوڑ دیتے ہیں, یا دوسری پکڑ دیتے ہیں, پہلی والی چھوڑ دیتے ہیں. بٹ وہ ایک جنرل کوشچن یہ آتا ہے کہ شاید امت کا جو ڈاؤن فال ہے وہ ہے اسی لیے جو کہ امت جو ہے نا اس نے دین کو صرف لیا ہی فقہی طور پہ, یا صرف اعمال کے لیے, اور صرف جو ہے نا نماز, قرآن, روزہ, حج, ارکان کے لیے لیا صرف, اور پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں بڑھایا اس سے, ٹیکنالوجیکل ٹھیک ہے ریولیوشن نہیں لے کے آ پائے دین سے, اس کو قرآن کو صرف جو ہے ایک فقہ کتاب بنا کر رکھ لیا. یہ ایک بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ امت کا ڈاؤن فال ہے اسی لیے کیونکہ امت نے قرآن کو صرف ایک مسائل کی کتاب بنا کے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اور علماء نے اگین اس میں علماء کی بات نہیں, مفتی کا کام ہی یہ جو بات کی ہے کہ ضروری نہیں کہ مفتی آپ کو وہ بھی سکھائے کہ آپ نے انجینئرنگ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, مفتی کا کام ہے فقہ کو پیش کرنا. لیکن جو اور لوگ ہیں امت میں, جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے قرآن کو اس طریقے سے پکڑا ہی نہیں, اس سے سمجھا ہی نہیں, اس سے وہ مقصد عکس نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ہم لوگ قرآن کو صرف ون ڈائمینشنل سے دیکھتے ہیں, تو اس پہ کام بھی کوئی نہیں ہو رہا. تو یہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے, وہ اعتراض ہوتا ہے. آئی تھنک ایک اور پرابلم ہے دیٹ از جب یہ آئی لسن ٹو تھنگس لائک قرآن اینڈ سائنس, قرآن اینڈ دس, قرآن اینڈ دیٹ, یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر قرآن کیا ہے. قرآن کتاب الہدایت ہے. قرآن آپ کو اس آخرت کی منزل پر پہنچ کر کامیاب کیسے ہونا ہے اس کی ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. قرآن آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سالو کرنے نہیں آیا ہوا. صحیح ہے. قرآن آپ کو صرف پالیٹکس یا صرف اکنامکس سکھانے نہیں آیا ہوا. سو اس سے پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے سکھانے تو آیا نا بالکل. سو لیکن یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر بائی دا پرسپیکٹیو. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیٹا سائنس پہ کام کرنا ہے نا, یا آپ نے کمپیوٹر سائنس پہ کام کرنا ہے, یا آپ نے میڈیسن پہ کام کرنا ہے, تو وہ ایک سیکولر سائنس ہے. اس کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے تو اس کو باڈی کی فنکشننگ کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے, اس پہ وائرس اٹیک کیسے کرتا ہے, وہ وائرس جب اٹیک کرے گا تو وہ باڈی کو کیسے افیکٹ کرے گا, جب وہ افیکٹڈ ہوگی تو اس کا علاج کیا ہے, اس علاج پہ کام کیسے کرنا ہے. یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے. سو اگر آپ نے اچھا میڈیکل ڈاکٹر پیدا کرنا ہے تو دیٹس اے سیکولر فیلڈ, اس کے ایکسپرٹس وہیں سے پیدا ہوں گے, اور نہ ہی وہ عالم کی ذمہ داری ہے. عالم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اچھے ڈاکٹر پیدا کرے, اچھے انجینئر پیدا کرے. ہاں, سوسائٹی میں ہر چیز کا ایک اپنا رول ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر ول بی کولابوریشن بٹوین ڈفرنٹ ایکسپرٹس ٹو اچیو دیٹ کامن گول. وہ کامن گول یہ ہے کہ یار ہم ایسی سوسائٹی ڈیولپ کریں جس میں ایک ہولسٹک پرسپیکٹیو ہو ان ٹرمز آف کہ اگر اپیرنٹلی جو دنیا داری کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے, اور اگر اس دنیا داری کے مسائل حل کرتے کرتے آپ اتنے سیکولر ہو گئے ہیں کہ آپ کے بیچ میں سے دین ہی نکل گیا ہے, تو وہ ایک مسئلہ ہے. اور اگر آپ صرف اتنے دیندار ہونے کی کوشش میں آپ پریکٹیکلٹی بھول گئے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے, اسباب اختیار کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویسٹ آگے ہے تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ آگے ہے بغیر محنت کے, تو دیٹس ناٹ ٹرو. محنت ہوئی ہے, اور اس محنت کے پیچھے سم ٹائمز جنریشنز نے کام کیا ہے. صحیح ہے. تو اگر ہمیں اس چیز کو حل کرنا ہے تو وہ ہماری جنریشنز کو محنت کرنی پڑے گی.
ہماری جنریشنس کو اس کے اندر ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں. تو کیا حل ہے؟ ہاں سبحان اللہ, that's a difficult question to answer. For example, اگر آپ صرف پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لو کہ جی پاکستان کو اگر ہم نے دنیا میں کسی قابل مقام پہ کھڑا کرنا ہے یا دیکھنا ہے, سو where do you start? سو ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ فار ایگزامپل اگر میں دینی پرسپیکٹیو سے بات کروں تو میں کہوں گا جی کرپشن بہت ہے نا, جھوٹ بہت ہے, رشوت عام ہے, سود عام ہے, اور ہینس قرآن و سنت کو لے آؤ اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ایسے افراد تیار کرو اور وہ افراد پھر جھوٹ نہ بولیں, وہ رشوت نہ لیں, وہ گڑبڑ نہ کریں اپنی دنیا میں. That's not really solve the problem. ہم ایک انفارچونیٹلی جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہیں, تو میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اس جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہونے کی وجہ سے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمیں باہر سے نہ صرف انفلوئنس کیا جاتا ہے اور پھر اس انفلوئنس کا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک ٹرینڈ پہ چل رہے تھے یحییٰ خان کے دور تک, اس کے بعد بھٹو آتا ہے وہ سوشلزم پہ چلا جاتا ہے, ضیاء آتا ہے تو اسلامزم آ جاتی ہے, اس کے بعد مشرف آتا ہے تو واپس انلائٹن ماڈریشن آ جاتی ہے. تو کبھی ہمیں اپنی آئیڈینٹی پتہ نہیں ہے, 70 سال گزر گئے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہیں کون. تو نہ ضیاء آیا تھا تو وہ دین تھا, نہ ضیاء چلا گیا اور انلائٹن ماڈریشن آئی تو وہ کفر تھا. دا پرابلم از ہم جس سچویشن میں ہیں, آپ کو ضیاء چاہیے تھا کیونکہ آپ نے شاید افغان جہاد کرنا تھا, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. سو انلائٹن ماڈریشن آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے لینس سے تو دیکھ ہی نہیں رہے نا. ہم جس سچویشن میں ہیں اس کا کیا آؤٹ کم آ رہا ہے, ہم اس کے اندر کہیں پھنسے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان از ون آف دوز فیو کنٹریز از گوئنگ ٹو بی ہائیلی افیکٹڈ بائی گلوبل وارمنگ. یہ جو پچھلے 2 سالوں میں فلڈز آئے ہیں اس کا میں بھی امپیکٹ ایک پوڈ کاسٹ پہ سن رہا تھا, $33 بلین کا امپیکٹ آیا ہے. اس کے نقصان اور اس کی ریکنسٹرکشن کی جو کاسٹ آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے. گلوبل وارمنگ میں تو ہم بہت مائنر کنٹریبیوٹر ہیں, ہم بہت انڈسٹریل نیشن ہے, لیکن وہ پوری دنیا کیونکہ وہ لیو آن دا سیم پلانٹ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ وہ جو 3 کشتی کی مثال دیتے ہیں, 3 ڈیکس کے لیول پہ ہوتے ہیں, تو وہ جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ سوراخ کر کے پانی نکالتے ہیں. مسئلہ جب کشتی ڈوبے گی تو وہ اوپر والے سیف گارڈڈ نہیں رہیں گے اس میں. تو جب آپ گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ دیکھ رہے ہو اپنی اکانومی پہ, سو وہ اکانومی کا امپیکٹ وہ آپ کچھ بھی کر لیں اٹس دیئر ناؤ. اب اگر آپ نے وہ پرابلم حل کرنا ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم محنت ہے. تو کسی ایک چیز کو بھی اٹھاؤ گے نا, آپ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اٹھاؤ, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اٹھاؤ, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اٹھاؤ, سو ایک محنت ایسے افراد کے تیار کرنے پر ہونی ہے جس کو آپ دین کا پرسپیکٹو کہہ سکتے ہو کہ یار جو رسپانسبل ہوں, جو شریعہ کمپلائنٹ ہوں. بٹ دین دیر از اے لاٹ آف محنت دیٹ از ریکوائرڈ آن اے دنیوی سینس ایز ویل کہ یار اس چیز کے ایکسپرٹس پیدا ہوں. آپ کہتے ہو کہ آپ کے ملک میں about 30-40% آف دا پاپولیشن وہ ینگ پاپولیشن ہے. دیٹس لائک آپ کے پاس بہت ہائی پوٹینشیل ہے. فار ایگزامپل یورپ ڈیموگرافکس کی وجہ سے ڈسٹربڈ ہے, بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے نا, یہ 2 دھاری تلوار ہے. اگر اس وقت لیٹس سے آپ کہتے ہو کہ جی میرے پاس نہ ملٹی ملین لوگ نہ 20 سال کی ایج کے راؤنڈ اباؤٹ ایوریج گھوم رہے ہیں, سو وہ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کرو. بٹ وہ پوٹینشیل اگر 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ یوز نہ ہوا کیونکہ آپ نے اس کو اسکل سیٹ نہیں دیا, اس کو پراپر پروڈکٹیو اکانومی میں استعمال نہیں کیا, تو وہی آپ کے لیے ایک ایسا آپ سمجھ لیں نا کہ ٹائم بام ہے جو آپ بس ویٹ کر رہے ہو کہ کب پھٹنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو اس وقت 20 سال میں ہے, شاید وہ یونیورسٹی میں دیکھو گے تو وہ عیاشی کر رہا ہے, لیکن 30 سال میں جب وہ جاب لیس ہے, 40 سال میں اس کی کئی طرح فیملی نے شادی کر دی اور بچے ہو گئے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے. دیٹس اے سیریس پرابلم. ٹھیک ہے, اچھا وہ پرابلم حل کرنے کے لیے قرآن و سنت کا علم کافی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پرابلم اس کے امپلائبلٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ پرابلم اس کے اسکل سیٹ سے تعلق رکھتا ہے, وہ پرابلم وہ کتنا کمیٹڈ ہے اپنی دنیا میں, کتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ محنت کر کے کمانا چاہتا ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے. بٹ انفارچونیٹلی آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ پرابلم میں نے صرف قرآن و سنت کے لینس سے. قرآن و سنت ایک ایسا رسپانسبل سٹیزن پیدا کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو پھر وہ ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اس کے گھر سے ایک پیالہ نکلتا ہے, آپ اس کو چند درہم میں بیچتے ہیں, اس سے کہتے ہیں جی کچھ کھانا گھر لے جاؤ, کلہاڑا لو, جا کے محنت کرو. آپ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھ سخت ہوتے ہیں, ہاتھ سخت ہوتے ہیں جی ہاتھ سخت کیوں ہیں, تو کہ میں محنت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ. اب یہ کیا ہے, یہ ہمیں شاید بھول جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم ساروں نے بس کسی طرح قرآن و سنت پڑھ لیں گے اور داڑھی رکھ لیں گے, اور میں اینڈ بائی دا وے نا میری اپنی داڑھی ہے, میں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا, بٹ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو یور اکنامک پرابلمس, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو یور ٹیکنالوجی پرابلمس. وہ آپ کو خود حل کرنی ہے. تو جو آپ کہتے ہیں پاکستان کا حل کہاں ہے, پاکستان کا حل سارے ریلیونٹ سیکٹرز میں یو نیڈ ٹو فائنڈ لائک مائنڈیڈ پیپل
جو کہ اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری اٹھائیں, اور شاید ایک جنریشن لگے صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں, پھر ایک اور جنریشن لگے گی سولوشن تک پہنچنے میں. اف یو تھنک کہ جی وہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیشینس کو الیکشنس کے بعد 5 سال ملتے ہیں, اور 5 سالوں میں دے ہیو ٹو پرفارم اے میریکل, جس کے بعد ان کو دوبارہ الیکشن پہ جانا ہے اور ووٹ لینا ہے. 5 سال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ایسے تعلیم کا مسئلہ حل کرنا ہے, ایک جنریشن کو پڑھانے کے لیے 20 سال چاہیے. 20 سال سے پہلے تو کچھ نہیں ہونے والا نا. تو اگر ایک 20 سال کا پروسیس چاہیے صرف ایجوکیشن ٹھیک کرنے میں, جو کہ آپ کو وہ اسکل سیٹ دے گا جو امپلائبلٹی کریٹ کرے گا, تو وہ 5 سال کے اندر کیسے ہوگا؟ 5 سال میں تو نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشنز نظر آئیں گے جو کہ دکھتے ہیں بٹ افیکٹونیس کچھ نہیں ہے. آن دا سرفیس یو مائٹ سی اے لاٹ, بٹ جیسے اس کو کھرچو گے تو اس کے نیچے سے کچھ نکل نہیں رہا. آئی تھنک دیٹس دا پرابلم. ہمیں سمجھنا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے شارٹ ٹرم سولوشن. انسان کی عرصوں کی جو بیماری نگلیکٹ کی گئی ہو, اس کا شارٹ ٹرم کوئی سولوشن نہیں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ آر اپروچ ٹو دا پرابلم اینڈ دین ٹرائنگ ٹو سالو اٹ. آپ نے اپنی گفتگو میں ایسا محسوس ہوا ہے فرام اے لسنر کہ آپ نے دین کو اور دنیا کو علیحدہ کیا ہے. سو یو نو جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ کہتا یہی ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ دین کو علیحدہ کر دیا, دین کو صرف. Then you need to, I think, I need to rephrase it somehow. You need to understand. جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو سوال ہے نا دین اور دنیا, یہ ان اٹ سیلف سوال ہی پرابلم ہے. بالکل ایگزیکٹلی, بیکاز جب آپ دین اور دنیا کہہ رہے ہو نا تو آپ نے پہلے ہی ڈائیکاٹمی کریٹ کر لی ہے, اور جب وہ ڈائیکاٹمی کریٹ ہو گئی ہے اب آپ کسی طرح اس کو بیلنس کر رہے ہو. اس کا آؤٹ کم پتہ کیا آتا ہے؟ اس کا بیسٹ پاسبل آؤٹ کم آئے گا آدھا ابو بکر آدھا ابو جہل, کہ یار یہ میرا دین ہے اور یہ میری دنیا ہے. وہ میرا ایک دوست تھا A levels میں, اس کی گاڑی چوری ہو گئی اور وہ کہیں نارتھ چلی گئی. تو وہ جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ وہ اتنی لمبی داڑھی تھی اور اس نے 10ویں پکڑی ہوئی تھی. اس نے کہا جی اتنے لاکھ دے اور گاڑی لے لیں. تو اس نے کہا کہ لائک آپ اپیرنٹلی تو آپ نا دیندار لگ رہے ہیں. تو اس نے کہا جی یہ میرا دین ہے وہ میری دنیا ہے. جب میرے سے کوئی سوال ہی پوچھ رہے ہیں نا اس بیلنس کو کیسے کریٹ کرنا ہے, سوال ہی پرابلمٹک ہے. دیکھو فار ایگزامپل, اچھا بائی دی وے, دی آیا دیٹ یو کوٹ ان آرڈر ٹو انکلکیٹ دس پوائنٹ, وہ کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ نے پہلے دنیا منگوائی نا, تو دیکھیں نا پھر دنیا چھوڑ تو نہیں سکتے. میں نے کہا اوہ ہو, اسی قرآن کی آیت میں سولوشن بھی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو اصل میں جو بیلنس ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہے, بیلنس دین اور دنیا میں نہیں ہے, کیونکہ دنیا ایک ہی ہے, اسی میں گزرنا ہے. اور اس میں آپ کون ہیں, آپ کا کیا رول ہے, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو ود ان دا باؤنڈز آف شریعہ. اگر آپ وہ زندگی گزار رہے ہو تو آپ کے وقت ولی ہو. فار ایگزامپل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم دے. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانت دار تاجر وہ انبیاء کے رتبے پہ کھڑا ہوگا قیامت کے روز. That's also coming from the same نبی نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیانت دار تاجر, یہ نام سنتے ہوئے ہمیں سمجھ آتی ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. یہ آپ دونوں ورڈ آپس میں جوڑ ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اعلیٰ کوالٹی کا سیب ہے, اور وہ جو اعلیٰ کوالٹی کا اسٹیکر لگا ہوتا ہے اسی کے نیچے سے وہ سیب خراب ہوتا ہے. یہ پرابلم ہے. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ یار دین اور دنیا, so that's a dichotomy, that's artificial and that's never going to solve the problem. دنیا اور آخرت کا بیلنس ہے. اب کوئی چیز دنیا کے پرسپیکٹیو سے حسنات ہو نہیں سکتی, کیونکہ حسنتن کا ہے, مطلقاً دنیا نہیں مانگی, دنیا کی حسنات مانگی ہیں. تو دنیا کی کوئی نعمت یا دنیا کی کوئی چیز حسنات میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتی جب وہ آخرت کی حسنات کو کمپرومائز کرے. جب یہ پرسپیکٹیو کلیئر ہو گیا نا, سو ناؤ آپ کوئی بھی ہو, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار ہمیں گنتی کے صحابہ کا نام پتہ ہے, 1,00,000 سے اوپر تھے حجۃ الوداع پہ, گنتی کا نام پتہ ہے, اور ان میں سے بھی چند کے کام پتہ ہیں, باقی سب کون تھے؟ وہ بے نام لوگ ہیں. بٹ وہ بے نام لوگ شاید مزدوری کر رہے تھے بٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بے نام لوگ بزنس کر رہے تھے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بے نام لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتا کس نے کیا کنٹریبیوشن کی. بالکل a lot of people don't even know کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر ہونی ہے تو وہ لینڈ کس صحابی نے بائی کیا ہوا تھا, بٹ وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا خیر کا کام کر گئے ہیں جس کا وہ ملٹیپل چلتا رہے گا جب تک دنیا قائم ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارا پرسپیکٹیو اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے. جب میں کہہ رہا ہوں نا دین اور دنیا, تو میں کہہ رہا ہوں ہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا دین ہو گیا, اور اب میں بزنس کر رہا ہوں اور یہاں مجھے دھوکہ دینا ہے. نہیں, یہ پرسیپشن ہی غلط ہے. وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ آپ کی مجھے بات سے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ شاید دین سے دنیا کو ڈال رہے ہیں. ہم یہ اسی پہ اتفاق ہے ہمارا. میں بھی وہی کہہ رہا تھا کہ حالانکہ دین ہی دنیا ہے اور دین سے ہی دنیا لینی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں
کیونکہ مسلمانوں نے صرف دین سے احکامات لیے ہیں, اپنی مسجد لی ہے, اپنا مصلی لی ہے, اپنے روزے لیے, اپنے فاقے لیے ہیں, لیکن دین سے اپنی عقل, اپنا شعور, اپنی سمجھ, ٹھیک ہے, اپنے لیڈرشپ سکلز, ٹھیک ہے, اٹامک مسائل, ٹیکنالوجیکل مسائل, یہ نہیں لیے. تو یہ اس پہ اچھا دیکھو فار ایگزامپل اس میں میں بہت کلیئر ہوں. اگر آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرو نا, تو اللہ رب العزت قرآن کو اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ, تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. دین ہی سیز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بڑا دعویٰ یار کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقی شخص, بندہ سوچتا ہے یار ہدایت اگر یہ متقیوں کے لیے ہے تو متقی تو شخص ہے ہی وہ جو ہدایت یافتہ ہے. ہدایت چاہ کون رہا ہے؟ قرآن میں احکامات کتنے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, that's less than 9%. 500 سے کم آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کرو یا یہ نہ کرو. باقی 91% قرآن کیا ہے؟ باقی 91% قرآن صرف وہ لینس ڈیولپ کر رہا ہے جس سے دنیا کو دیکھنا ہے. اور دنیا کو دیکھنے کا لینس کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب, تم اسٹرینجر کے طور پر اس دنیا میں رہو, بیکاز یہ اصل نہیں ہے. یا مسافر کے طور پر رہو جو ٹریول کر رہا ہے, پھر وہ الٹیمیٹلی اپنی اصل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا. وہ مسافر پھر چاہے ڈاکٹر ہے, پھر چاہے انجینئر ہے, چاہے پولیٹیشین ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ مزدور ہے, ایز لانگ ایز اس کا وہ لینس ڈیولپ ہوا ہے نا, تو پھر اب وہ دھوکہ نہیں دے گا. اینڈ ہینس وہ علم, وہ شعور جو قرآن و سنت سے مل رہا ہے وہ بہت ضروری ہے, بٹ وہ صرف لینس ڈیولپ کر رہا ہے. اور جب وہ لینس ڈیولپ ہو گیا تو وہ ڈاکٹر ہے تو دھوکہ نہیں دے گا, وہ ڈاکٹر ہے تو غلط ٹیسٹ نہیں لکھ کے دے گا. ہاں ہمارے یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ یار آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ, آپ ڈاکٹر کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ فضول ٹیسٹ دے جا رہا ہے. حالانکہ ٹوٹل اعتماد کا رشتہ ہے. آپ کسی ورک شاپ پہ اپنی گاڑی لے کے چلے جاؤ اور وہ آپ سے کہے کہ جی اس کے یہ پارٹس چینج ہونے ہیں, تو یار میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ یہ لیک آف ٹرسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے اس کے بندے کی اس چیز پر کہ یار یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا وہ شک ہے. تو یہ لینس دین دے گا کہ بندے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر نیکی کرو گے دکھاؤ گے, بٹ دوسری طرف شَرًّا يَرَهُ, شر بھی دکھاؤں گا اور پھر حساب دینا پڑے گا. تو دین وہ لینس دے گا, but then in whatever field you are, you have to apply that lens کہ I'm going to be accountable on the day of judgment. اور وہ accountability جو ہے وہ کس طرح کریٹ کی کہ وہ ذات کون سی ہے جس نے تمہارا حساب لینا ہے. وہ انویئر ذات نہیں ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. ہوا معکم اینما کنتم. آج آپ اسٹور میں جاؤ, سامنے لکھا ہو دیدی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ چوری نہیں کرو گے. آپ موٹر پہ جاؤ, سامنے پولیس والا کیمرہ لے کے بیٹھا ہو تو فوراً بریک پہ پاؤں لگ جاتا ہے میرے جیسے کا کہ یار کہیں اوور اسپیڈنگ پہ چلان نہ ہو جائے. تو وہ ذات تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اس کا جو کیمرہ ہے نا, وہ کیمرہ ریکارڈنگ نہیں کر رہا. وہ یونیورسٹی میں کیمراز لگے ہوتے ہیں نا, تو صرف نا ویژولز ہوتے ہیں, اس میں آڈیو نہیں آ رہا ہوتا. سم ٹائمز آڈیو بھی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی الصدور, میں تمہارے دلوں کے اندر کے حال کو بھی جانتا ہوں. تو وہ ذات ہے جو میں نے ابھی بولا بھی نہیں ہے نا, جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں چاہ رہا ہوں, وہ اس کو بھی جانتی ہے. ہینس وہ میرا حساب لے رہی ہوگی. اگر یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی میرے ہر پروفیشنل میں پیدا ہو جائے تو وہ جو بھی ہے وہ صحیح ہو جائے گا. اینڈ ہینس فار ایگزامپل آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ وائی ڈز ناٹ نصیحہ گیٹ انوالو ان ٹو پولیٹیکل انیبلمنٹ. سو فار ایگزامپل مائی پرسپیکٹیو از, ہم کہتے ہیں نظام بدلنا ہے, جوڈیشری کا نظام بدل دو, پولیس کا نظام بدل دو. نظام کیا ہے؟ نظام افراد کا مجموعہ ہے اور ان کی سوچ کا آؤٹ کم ہے. صحیح ہے. تو اگر میرا پولیس مین دیانتدار ہو جائے گا تو نظام بدلنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ آپ کوئی اور پولیس کا سسٹم لے کے آئیں گے. اگر میرا جج اور وکیل وہ دیانتدار ہو جائے گا کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں آن دا ڈے آف ججمنٹ, تو میں ایک فیصلہ کروں گا تو قیامت کے روز پکڑا جاؤں گا. اگر اس کا یہ لینس ڈیولپ ہو گیا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو چینج دا سسٹم. سسٹم تو یہ ہوگا نا یار, ایک بندہ کیس کر رہا ہے, دوسرا بندہ نا جس کے خلاف کیس ہو رہا ہے تو اس نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے, اس نے اپنا کرنا ہے, اینڈ دین دا جج ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اپنی سوچ, عقل, فہم اور ایویڈنس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, وہاں پہ گڑبڑ ہے. تو سم ٹائمز وی گیٹ اوور لائک اسٹک ان دس کہ کسی طرح ہم نظام بدل دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو نظام افراد کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں بٹ دیٹس ٹرو, آپ صرف افراد پہ محنت کرتے رہیں اور اس کو کبھی ایز اے کلیکٹیو باڈی کنسیڈر ہی نہ کریں. That's also true. That's required. ٹھیک ہے, اینڈ ہینس میں نے کہا کہ نا you need collaborators. ہر فیلڈ سے لوگ چاہیے. ہر فیلڈ سے جب لوگ آئیں گے تو پھر وہ نظام بنے گا جس پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یار دس از دا آئیڈیل سوسائٹی جس کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں. سو نظام پہ ہی رہتے ہوئے دو فلاسفیز ہیں بیسیکلی, یو نو, اینڈ دا تھنگ از کہ وہی بات ہے جو آپ کی والی بات ہے کہ ہم نا امپلسو ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ کوئی ایک سائڈ پکڑتا ہے تو بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے سائڈ پہ, ٹو اے پوائنٹ کہ دوسری والی سائڈ کی حکمت نہیں سمجھ پاتا. بالکل. اور اصلی انٹیلیجنس کریٹیکل تھنکنگ ہے یہی کہ آپ دوسرے سائڈ کی مخالف پارٹی کی حکمت سمجھ لو کہ وہ ایک کیوں کہہ رہا ہے.
اب ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکمران اچھا آئے گا تو آٹومیٹک ساری رعایت ٹھیک ہو جائے گی. ایک ہے رعایت ٹھیک ہوگی حکمران خود بخود اچھا آ جائے گا. قرآن میں میرے خیال سے یہی ہے قرآن میں کہ آپ لوگ اچھے ہو جاؤ گے تو لیڈر بھی اچھا آ جائے گا, آپ برے ہو گئے آپ کی عکاسی کرتا ہے آپ کی لیڈر, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک ڈبیٹ ہی یہی ہے, سارا پوائنٹ آف آرگیومنٹ ہی یہی ہے کہ پہلے لیڈر اچھا آ جائے پھر روایت ٹھیک ہو جائے, رعایت ٹھیک ہو جائے اور لیڈر اچھا آ جائے. دیکھو اگر تم واقعی دین کو سمجھو گے نا, سو پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام از آلویز گوئنگ ٹو گیو یو اے ہولسٹک پکچر, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیو اے ون سائیڈڈ پکچر. اچھا یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. میرے وہ ساتھی جو تبلیغ میں جڑ کے نیک ہوئے تھے نا, تو ان کو لگتا ہے بس تبلیغی دین ہے. یہاں تک کہ فار ایگزامپل وٹ ایور آئی ڈو, نو میٹر ہاؤ مچ ایفرٹ آئی پٹ ان ٹرمز آف میکنگ شیور کہ میرا وقت, میرا پیسہ, میری جان, میری مال, میرا عقل وہ دین سمجھنے سمجھانے پہ لگے, وہ کہے گا اگر آپ تبلیغ پر ہی نکل رہے نا تو آپ نے بھی اسٹارٹ ہی نہیں کیا. یہ ہیومن پرسپشن ہوتی ہے ایسی ہے. اس کا واحد طریقہ ٹھیک کرنے کا ایکسپوجر ہے اور آپس میں ملنا جلنا ہے. جب ہم سارے اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا سیکھ لیں گے, کانورسیشن کرنا سیکھ لیں گے, اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ یار پہلے لیڈر ٹھیک ہوگا یا پہلے عوام ٹھیک ہوگی, اٹ ورکس بوتھ ویز. اگر آپ کہو کہ میں یہ مائنڈ سیٹ لے کے چلوں کہ پہلے عوام ٹھیک ہو جائے اور پھر لیڈر خود ہی آ جائے گا, ساری عوام میں ٹھیک ہو جائے گی نا تو لیڈر نہیں آئے گا, اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کہو کہ لیڈر آ جائے تو ساری عوام میں ٹھیک کر دوں گا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اسی لیے اس کو پرفیکٹلی کوانٹیفائبل طریقے سے بیان کرنا از ناٹ پاسبل, بٹ آئی تھنک دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو آپ افراد پہ بھی کام کر رہے ہو اور افراد کو کس سینس میں کام کر رہے ہو کہ ان کا لینس سے ہی کر رہے ہو کہ یار کس لینس سے اس دنیا کو دیکھنا ہے. بٹ دین یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی پیپل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت تھی کہ ہی واز دا بیسٹ ہیومن ریسورس مینیجر. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, ہی واز اے جنرل ایون بیفور اسلام. احد میں پانسا پلٹتے وہ ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو ریکگنائز کیا ہوا ہے نا, تو پھر جب وہ اسلام میں آتا ہے تو پھر وہ اللہ کی تلوار بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, مجھے ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہنا ہے, ہی از ناٹ اے وارئر. وہ جنگ خندق میں آتا ہے نا کہ جو جب یہود بغاوت کر دیتے ہیں تو وہ جو قلعے میں ساری خواتین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہیں گے سیف, تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں. وہ یہودی ریکنائزنس مشن بھیجتے ہیں کہ آپ پتہ کریں کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں, کہ ادھر نا ڈیفینس کیسا ہے ان کا. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا, تو شی ٹیلز حسان کہ جا کے ان کو روکو, میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. تو صفیہ رضی اللہ عنہا ڈنڈا پکڑ کے جاتی ہیں اور پھر وہ اس یہودی کو نا اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ حسان از ناٹ اے وارئر, بٹ حسان رضی اللہ عنہ ہیز ہز اون کنٹریبیوشن. وہ کنٹریبیوشن کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سوشل میڈیا ہے نا وہ پوئٹری ہے. بالکل. وہ جو جسے کہ نا پروپیگینڈا کیمپین ہے وہ پوئٹری ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف یوز کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام شاعر نہیں ہیں کیونکہ آپ وحی کی بیسس پر علم دے رہے ہیں, بٹ ہو وڈ سے کہ حسان کھڑے ہو ان کا جواب دو. ہاں, سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر شخص کا ایک اپنا کام ہے. سو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہمارے بیچ میں پوزیشنز آف پاور میں جانے کے کون لوگ قابل ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہم تو یہاں پہ پاکستان میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں میرا گروہ آگے ہو, وہ کہتا ہے میرا گروہ آگے ہو, وہ کہتا ہے میرا انسٹیٹیوشن آگے ہو, وہ کہتا ہے میرا انسٹیٹیوشن آگے ہو. تو ہم کبھی بھی افراد سازی کی محنت سے لیڈرشپ تک پہنچ ہی نہیں پاتے. سو مائی پرسپیکٹو ٹو کہ آئی ڈونٹ ہیو اے ویری ویری کلیئر ڈیفائنڈ روڈ میپ, بٹ دونوں چیزیں لازم ہیں. ہاں دیکھو, اگر ہم واقعی اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا, تو اگر وہ میں ایک ویژنری شیخ ہیثم الحداد ہیں یو کے میں, صحیح وزن پاکستان, تو ہم ان کے ساتھ 3 دن کے لیے ان کی ورکشاپ میں تھے. تو اس سائڈ کہ کئی دفعہ دین کی خاطر اپنا ادارہ بند کرنا پڑے تو بند کر دو, کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یار وہ دوسرا بندہ میرے سے بہتر کام کر رہا ہے اور میں اس کا پارٹ بن کے ہم زیادہ گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر کئی دفعہ تمہیں ممبر چھوڑنا پڑے دین کی خاطر تو چھوڑنا ضروری ہے. ہم تو یہاں پہ اس کو جائیداد بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی لیے فار ایگزامپل جب آپ ویسٹ کو دیکھتے ہو نا, تو وہ گرو کیسے کرتے ہیں, وہ 1 سے 2 سے 4 سے 8 دکانیں ہوں گی, پھر وہ فیکٹری لگے گی, پھر وہ 1 سے 300 ملکوں تک پہنچیں گے. ہمارے یہاں پہ 2 بھائی آپس میں نہیں چل پاتے. Why? Because bigger picture ذہن میں نہیں ہے. اگر bigger picture ذہن میں ہونا تو میرے لیے سیکریفائس کرنا آسان ہوگا, میرے لیے فار دا امہ کام کرنا آسان ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ امہ کی مثال کیسے, جیسے ایک جسم کی مانند ہے, ایک جگہ بھی تکلیف ہوگی تو باقی بھی جسم سو نہیں پائے گا ساری رات. ہم یہاں پہ کہتے ہیں نہیں ٹانگ میں تکلیف ہے, میں کیا کروں, میں تو چلوں نا. یہ نہیں کہ فلسطین میں ہو رہا ہے تو میں سکون میں ہوں. ہم یہاں پہ کہتے ہیں نہیں بلوچستان میں ہو رہا ہے میں تو سکون میں ہوں نا. ہم نے 2004-5-6 میں ایک ایسا بھی وقت تھا جب پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ بہت ہائی تھی,
تو میں کہتا جی یہ مال روڈ پہ ہو رہا ہے نا, ڈیفینس تو سیو ہے نا, تو سوچ ایسی ہے. اگر آپ اندرون لاہور کی طرف جاؤ تو وہ گھر صاف کرتے ہیں, اندر سے فرش دھوتے ہیں اور باہر سڑک پہ پانی آ جاتا ہے. اپنے گھر سے کچرا صاف کرتے ہیں اور باہر آ جاتا ہے. تو یہ انڈیویجولزم کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا اس سے آپ یہ کیسے سوچو گے کہ امہ کے لیول پہ کوئی سوچے. سو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ورک بوتھ ویز. سم ٹائمس انڈیویجولس پہ کام کرتے کرتے you have to identify people and they might not be exactly according to your mapping, your mindset, but then you need to have that big heart کہ یار یہ اس کو لیڈرشپ, ہاں اس کے انڈر میں کام کر لوں گا کیونکہ I have a bigger mission that goes way beyond me, that goes way beyond my mission. وہ نہیں ہوتا. تو hence بہت ساری محنتیں امت میں سٹارٹ ہوئیں لیکن وہ ساری فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں, بیکاز جس وقت وہ کلیبریٹو مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے نا, ہم اسے کریٹ کر نہیں پاتے اور ہم کہیں رستے میں رک جاتے ہیں. چلے لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. کافی بڑی انٹینس ہماری جو ہے نا اسٹارٹ ہوا ہے پوڈ کاسٹ کا. لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک, تھوڑا جرنی کیا بتائیں اپنی. آپ نے یہ تو پتہ ہے لمب سے پڑھے ہوئے آپ, تو لمب سے پڑھے ہوئے لمب سے نسیہ تک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ I got into لمبس 2006 میں, اور اس وقت لامس میں جو ایڈمیشن ہوتا تھا that wasn't into a specific school. جو وہ جنرلی get into لامس اینڈ ایک سال کے بعد اپنا میجر ڈیسائڈ کرتے تھے. تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ڈیسائڈ کیا کیونکہ اس وقت بس ہائپ تھی فائنینشیل مارکیٹس کی اور یہ اور وہ, بس سوچا کہ یار یہی کام ہے جو کرنا ہے. تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میجر کر رہے تھے اور 2006, 7, 8 میں پہنچتے ہیں. تو اس کے دوران I saw a very کلیئر ایک لمس میں جو مجھے جس نے بہت فائدہ دیا, that was role models. کیونکہ امت میں آج ایک چیز جو مسنگ ہے that is we don't have role models, we don't have names to speak of. ہمیں صلاح الدین ایوبی یاد آتا ہے, ہمیں ارطغرل یاد آتا ہے, لیونگ ارطغرل کون ہے, لیونگ صلاح الدین کون ہے, وہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. اینڈ دیٹس لائک اے ویری پرابلمٹک تھنگ ٹو ہیو, بیکاز رول ماڈلز وہ ہیں جو آپ کو پمپ اپ کرتے ہیں. تو جب لمس گئے نا تو وہاں پہ بہت سارے پروفیسر, ڈاکٹر عارف زمان جیسے, ڈاکٹر افتخار زمان جیسے, شیخ کمال الدین احمد جیسے, کہ جو اپنی دنیاوی ایکسپرٹیز کے اعتبار سے, کوئی اسٹینفورڈ کا پی ایچ ڈی ہے, کوئی MIT کا PhD ہے, اینڈ پڑھا CS 101 رہا ہے, بٹ آپ اس کے اورا کو دیکھ رہے ہو نا کہ یار اس بندے کے اندر حیا, یہ نظر اٹھا کے کسی نامحرم کی طرف دیکھتا نہیں ہے. الحمدللہ داڑھی ہے, امامہ ہے, اور وہ لمس کے کیمپس پہ واک کر رہے ہیں تو چلتا پھرتا آپ کو کوئی فرشتہ دکھ رہا ہے. So that was an inspiration کہ اوہ یہ ممکن ہے. کیونکہ I come from a relatively conservative family. It's not like کہ کوئی بہت آؤٹ تھے, حالانکہ LGS میں پڑھے, بٹ پھر بھی نماز کے ساتھ ایک تعلق تھا. بٹ یہ ایگزامپل پہلی دفعہ نظر آئی. تو ایک تو وہ طلب تھی. دوسرا کچھ چیزیں ایسی ہوئیں, جیسا میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میجر تھا تو تیسرے سال میں لمس کے ڈاکٹر ذیشان سے ہم نے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پڑھی, تو پہلی دفعہ انکشاف ہوا کہ سود حرام ہے. ہم نے بہت کاپی کیا یار, تیسرے سال میں آ کے بتا رہے ہیں. آپ سوچو کہ وہ بندہ جو 20 سال اپنے آپ کو مؤمن کہہ رہا ہے, الحمدللہ نمازی تھے, لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا, اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ سود بھی حرام ہے, اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میجر اپنے کیریئر کے طور پر چنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آئی ناٹ سیئنگ کہ سارے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میجر بند کر دیں, نیڈ کنسلٹیشن دیٹ, بٹ اپنی جرنی کے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں کہ ریئلائز سود حرام ہے, اور سود حرام ہے. اور پھر ریئلائز ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت جگہ, یعنی کہ یو وڈ ہارڈلی فائنڈ, آئی تھنک 1 یا 2 انسٹنسز ہیں جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے یہ. ایک وہ آیت حرابہ میں اس کا ذکر آتا ہے, دوسرا سود میں آتا ہے. اللہ یہ کیسے ہوا؟ اچھا وہ 2008 میں جس وقت یہ اویئرنیس ہوئی کہ سود حرام ہے, اور CFA لیول 1 کرنے کے بعد لیول 2 کی تیاری کر رہے تھے, تو ساتھ ہی 2008 کا فائنینشیل کرائسس آ جاتا ہے. وہ فائنینشیل کرائسس آتا ہے تو فائنینشیل مارکیٹ ساری ڈوب جاتی ہیں. تو جو فائنانس کی جابس تھی نا وہ بھی 2009 میں تھوڑی مشکل ہی تھی. جو ہمارے سے پہلا بیچ گریجویٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہماری تو فائنینشیل مارکیٹ میں اتنی جابس ہی نہیں ہے, تو کوئی سیلز میں جا رہا ہے, کوئی مارکیٹنگ میں جا رہا ہے, تو توبہ کرنی بھی آسان ہو گئی کیا یار یہ تو مارکیٹ ڈوب گئی الحمدللہ, تو یہ کام نہیں کرنا. تو اس سے تھوڑا سا شفٹ ہوا, بٹ اس کے ساتھ ہی پھر درس نظامی اسٹارٹ کر دیا ہم نے اپنے لمس کے اسی جرنی کے دوران. وہ اسٹارٹیڈ ٹو فارملی اسٹڈی علم, کہ یار اتنا بڑا گیپ تھا کہ مجھے سود کے حلال اور حرام ہونے کا نہیں پتا, تو اس کا مطلب ہے مجھے دین کا ہی کچھ نہیں پتا. ہماری تب بھی پرسیپشن یہ تھی, اور آج بھی یوتھ کی پرسیپشن یہ ہے کہ یار وہ جو دین ہے نا وہ 5 وقت کی نماز ہے. بس اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز ٹوٹی پھوٹی پڑھ لے تو اپنے آپ کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. جبکہ میں کہتا ہوں اف یو ریئلی لک ایٹ دی قرآنک انڈرسٹینڈنگ تو بیئر منیمم پاس کیا ہے, جیسے دیٹس لائک اے D- مسلم. ہاں تو یہ تو نہیں کہ نماز پڑھنے پہ سرٹیفکیٹ مل گیا اب جو مرضی کرو, جیسے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جنگ خندق میں اتنا کنٹریبیوٹ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے کہا کہ عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا, تمہیں نقصان نہیں دے گا. تو ہم تو اپنے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ ریئلائزیشن ہوئی. اچھا دین اس کے بعد وہ پہلی دفعہ ایکسپوجر تھا ساری زندگی, کیونکہ بوائز اونلی اسکول میں پڑھے تھے LGS میں, تو جوہٹن برانچز میں لم جا کے کو ہوا, تو ایک وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ معاشرہ میں اٹس اے میک اور بریک سچویشن, یا وہ رستہ ہے یا یہ رستہ ہے نا. اور وہ کیونکہ آؤٹ کمز بھی ایسے ہی ہیں,
समटाइम्स ये जो यूथ कहती है ना बैलेंस करना है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या जन्नत आउटकम रखा है जहन्नुम रखा है, ये कोई मिडिल लेवल आउटकम है ही नहीं. सही है. और अगर एंड्स एक्सट्रीम है तो उस पर चलने वाला इंसान भी उस सेंस में वो एक्सट्रीम होगा. यार जन्नत की कोशिश करनी है. हाँ. तो वो इल्म के सफ़र ने फिर एक बहुत अच्छा काम किया, वो दैट वाज कि इट गेव मी लाइक माइंडेड पीपल. सही है. एंड अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन दैट. बहुत सारे लोग इंप्रेस होते हैं, उनका दिल भी चाहता है मैं दीन पे आऊँ, बट पीयर प्रेशर की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से वो आ नहीं पाते. तो आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि लम्स में ही अपने ही बैचमेट्स, अपने ही सीनियर्स, अपने ही जूनियर्स जो कि इस रस्ते से कन्विंस हुए कि यार हमें अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी है, एंड इट बिकम्स अ टॉप प्रायोरिटी इन योर माइंड सेट. तो उससे वो इल्म का सफ़र स्टार्ट हुआ. फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल सर्कल डेवलप होना शुरू हो गया. और फिर हमने जब लम से ग्रेजुएट हुए तो हम एकेडेमिया में आ गए. एंड आई स्टार्टेड टू टीच इन फास्ट. इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा था, इसी तरह एलजीएस में ए लेवल्स को पढ़ा रहा था. तो जब एकेडेमिया में आ गए तो एक दिन का इल्म हासिल किया, और उसके बाद जब एकेडेमिया में आए तो आप यूथ से रिलेट कर रहे हो, तो वो एक नेचुरल दाई इवॉल्व हो रहा है. 2016 तक मैं मदरसे में पढ़ रहा था साथ साथ पार्ट टाइम. तो वो इल्म के साथ साथ जब आप यूथ से इंगेज कर रहे हो, चाहे मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा था, बट देन वो दाढ़ी देख के, टोपी देख के वो कोई ना कोई दीनी सवाल पूछ लेते थे, और अपने एक्सपीरियंस से जो खुद सीखा, जो खुद सिखाया, उसी से जब उनको जवाब दे रहे हैं तो वो एक नेचुरल ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर. और वो क्योंकि मैं वैसे ही यूनिवर्सिटी में तो टीचर था ही, बट वो फिर दीन के एतबार से भी हो गया. फिर 2016 में जब हम ग्रेजुएट हुए, मदरसे से फारिग हुए, तो यूएमटी में हसन साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. 2018 में उनका एक्सीडेंट होता है, उनका इंतकाल हो जाता है. सो ही मेट अस एंड देन ही सेड दैट आप यूएमटी आ जाओ. और यूएमटी में आने के बाद वहाँ पे IIPG के नाम से उन्होंने एक डिपार्टमेंट सेट किया जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के साथ डील करता है. HEC की रिक्वायरमेंट है, एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू वन इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स नो मैटर व्हाट देयर अंडरग्रेड डिग्री इज़. तो फिर हमने वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाना शुरू किया, और फिर उसी से इवॉल्व होते होते कि हमें समझ आई कि ये जो यूथ है, यानी कि जो ए लेवल्स बैकग्राउंड, मैट्रिक, FSC बैकग्राउंड, जिन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम में आपने ग्रेड ना प्री स्कूल से स्टार्ट हुआ है और वो मैट्रिक FSC तक, बाय द टाइम गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी वो कोई 16, 17, 18 साल इल्म पढ़ चुका है. बिल्कुल. अपने दुनिया के एतबार से वो किस क्वालिटी पे पढ़ाया जा रहा है वो एक अलग डिबेट है. वी कुड हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दैट कि लाहौर के स्कूलों का हाल क्या है, और वहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, और वहाँ पे जो दुनियावी तालीम देने का जो मेयार है वो कागज़ के टुकड़ों से आगे नहीं है. तो कागज़ का टुकड़ा तो लेके चले जाते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, वी कुड हैव सम अदर टाइम. बट एक चीज़ रियलाइज हुई कि ये वो बच्चे हैं जिनको अपने दीन का पता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज से पढ़ाना शुरू करता हूँ, एंड एवरी सिंगल टाइम आई वुड आस्क देम कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड अ सीरा बुक. 99.9% haven't ever in their life even once. तो गैप है एक. How many of you know even Quran beyond वो जो चंद सूरतें याद हैं जिनको आप नमाज में रिपीट कर रहे होते हो. तो हमें समझ आई कि यार वो जो हमारी जर्नी थी जिसमें हम फुल टाइम मदरसे में चले गए और 8 सालों मेहनत की, सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी एबल टू डू दैट, एंड देयर इज अ सीरियस गैप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ कि मार्केट में आपके पास कोई ऐसा इदारा है ही नहीं जो कि इस सारी यूथ को केटर कर रहा हो, इस यूथ के लिए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन कर रहा हो. सो हमने जनरल बयानात से स्टार्ट किया था, देन 1 year कोर्स, देन 4 year कोर्स एंड 2 year कोर्सेज बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम somebody has in their life. कोई एक दिन कमिट कर सकता है तो हम उसे 1 year कोर्स once a week for a year. अगर कोई 2 दिन कमिट कर सकता है तो there's a 2 year कोर्स which is on weekends morning में, हम उसे AQS कहते हैं. somebody can go to the SIA website and look at the details of that. तो कोई ज़्यादा टाइम देना चाहता है और वो वाकई सीखना चाहता है तो वी हैव अ 4 year कोर्स AISL के नाम से, जिसको मैंने शुरू में जिक्र भी किया था कि एट लीस्ट स्टार्ट दैट जर्नी ऑफ इल्म. आप फॉर्मल मदरसे में शायद नहीं जा सकते, आपके पास वो टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, रिलेटेबिलिटी भी नहीं है. हमारे लिए आसान था बिकॉज वी हैड अ सोशल सर्कल जो कि अलाइंड था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट एजुकेशन. तो वो मुमकिन हो गया, बट दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी. तो नसीहा इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा विजन ये था कि ये जो सारे हमारे सेकुलर एजुकेशन सिस्टम से बच्चे आ रहे हैं इनको दीन के इल्म से जोड़ना, एंड देन मेक देम प्रैक्टिसिंग इन टर्म्स ऑफ कि उनके लिए भी वही सोशल सर्कल क्रिएट करना. तो हमारे जो नसीहा पे बच्चे होते हैं वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, सोशल सर्कल ही चेंज हो जाता है, वो पीयर प्रेशर हैंडल करना आसान हो जाता है. समटाइम्स पेरेंट्स का प्रेशर हैंडल भी करना आसान हो जाता है बिकॉज जब वो देखते हैं कि यार बाकी सारे भी बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या वो जॉब मार्केट में आ गए हैं और वो कमा रहे हैं, तो वो जो है ना मौलवी बनेगा तो खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे. तो मैं कहता हूँ यार एक तरफ तुम लोग कहते थे मौलवी खाता बहुत है, हाँ दूसरी तरफ फिक्र करते हो जी कमाएगा कैसे. सो एंड अगेन you've got to be very serious about the fact कि यार कमाने का ताल्लुक
your skill set and productivity کے ساتھ ہے, کتنے committed ہو. آج مارکیٹ میں آپ کسی بھی انٹرپرینور سے پوچھو گے تو کہتا ہے مارکیٹ میں بندہ ہی نہیں ملتا کام کرنے والا, تو وہ مسئلہ ہے, مسئلہ دین تھوڑی ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ جی داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے یا نماز پڑھنے کی وجہ سے یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہاری دنیا کی امپلائبلٹی کم ہو رہی ہے, that's not true. And that's one of the things that impressed me at LAMS. جب میں ان پروفیسرز کو دیکھتا تھا نا کہ the most competent professors were Maulvis. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, they would have wonderful I think feedbacks in terms of جب وہ کورس پڑھا کے نکل رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ایک پریکٹس ہے, فار ایگزامپل ڈاکٹر پریکٹسنگ کیوں نہیں ہو سکتا, انجینئر پریکٹسنگ کیوں نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ تھا کہ یار ہم سارے اعتراض کرتے رہے کہ مولویوں کا قصور ہے, مدرسے والوں کا قصور ہے, ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے, ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. وائی ناٹ بیکم دیٹ سولوشن جو کہ آپ چاہ رہے ہو کہ کوئی اور کرے. تو بس وہ ویژن تھی جس کو لے کے چلے, اور اللہ رب العزت نے last 3-4 years have been very blissful in terms of how much impact we have been able to create. But اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کریں اور اللہ رب العزت آخرت کے لیے اس کو ذریعہ بنائیں rather than کہ یہ دنیاوی فیم اور فتنے کا باعث بنے. بالکل, یہ میں ایکچولی ریلیٹ کرتا ہوں اس چیز سے, بیکاز یو نو میں خود بھی ایک ایئرس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, اینڈ آئی نو دا ہائیز اینڈ لوز آف دیٹ, ان کی اچھائی کیا ہے, ان کی برائیاں کیا ہے. اور دا ادر ہینڈ میں مدرسے سے خود بھی پڑھ رہا ہوں, تو مجھے ان کا مائنڈ سیٹ ہی پتہ ہے. مجھے خود بھی تھوڑا گیپ مشکل لگا ایٹ ٹائم ٹرانزیشن کرنے کو, کیونکہ ان کو شاید میرا لباس اچھا نہیں لگا, میرا بولچا اچھا نہیں لگا, شاید زیادہ آؤٹ ورڈ لگا, وٹ ایور. لیکن میں بھی پتا تھا, آئی واز ریئلی کلیئر کہ یو نو میں نے لینا ہے ان سے علم, ان کے پاس ہے, میں لینا ہے, ٹھیک ہے, بے شک مجھے تھوڑی سی زیادہ جان لگانی پڑے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آئی کین ایکچولی ریلیٹ ٹو دیٹ. اور بڑا آسان ہوتا ہے یو نو بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے کرٹیک کرنا اپنے آفس میں, مولوی نے تو سارا دین خراب کر دیا, سارا نظام خراب کر دیا مولوی نے. میں یہ کہتا ہوں کہ مان لیا میں نے, یو نو ہی از اے ویری مطلب بڑا اچھا ایوریج انٹلیکٹ کا بندہ ہے, ایوریج پے کا بندہ ہے, ایوریج مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے, مان لیا, ٹھیک ہے, تم نے کیوں نہیں کیا. ہاں یہ دیکھو اس کا سیدھا سا جواب ہے. جب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یار مولوی کے انٹلیکٹ پہ بات کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اپنے مدارس کو دیا کیا. You give your best minds to medicine, then you give your best minds to engineering, and unfortunately social science میں حالانکہ you should be giving your best mind to social sciences, کیونکہ medicine اور engineering میں پیچھے رہنے سے صرف دنیا خراب ہوتی ہے. سوشل سائنسز میں پیچھے رہنے سے ازم اینڈ اسکزم آپ کی سوچ کو بدل دیتے ہیں, اس سے دین بھی خراب ہوتا ہے, دنیا بھی خراب ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھ لو تو سب سے لویسٹ کلاس کو مدرسے بھیجا. آپ انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لحاظ سے دیکھ لو تو سب سے لویسٹ کلاس کو اپنے مدرسے سے دیکھا. تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اینڈ بائی دا وے میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب آپ مدارس کے پرسپیکٹو سے بات کرو گے تو مدارس کا جو آؤٹ پٹ ہے, گیون دا را مٹیریل دیٹ یو گیو دیم, از وے بیٹر ایز کمپیئر ٹو. آپ پاکستانی ڈاکٹرس کو کمپیئر کر لو, پاکستانی انجینئرس کو کمپیئر کر لو, پاکستانی اکانومسٹ کو کمپیئر کر لو, کہ یار آپ کو جتنی ریسورسز دی گئی تھیں آپ نے کون سی ہائی ٹیک میڈیکل ریسرچ کر دی ہے کہ کٹنگ ایج پہ آپ کے پاکستانی ڈاکٹرز ریسرچ کر رہے ہیں. آئی ریسپیکٹ دا پروفیشن بائی دا وے, بٹ آپ کے انجینئرس نے کون سی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پروڈیوس کر دی ہے جو کہ آپ نے پاکستان کے بہترین مائنڈز دیکھ کے لگائے تھے. بٹ آئی وڈ سے نا موسٹ انفلوئنشل پیپل آن پلانٹ ارتھ رائٹ ناؤ, یو ول سی وفی تقی عثمانی صاحب نیم آن دیئر. ہاں 2 بلین مسلمان ہیں اینڈ ہی از ون آف دا ٹاپ انفلوئنشل پیپل آؤٹ دیئر. مدرسے کا آؤٹ کم ہے. بالکل. سو اف یو ریئلی وانٹ ٹو لک ایٹ کہ جی مدارس کا آؤٹ کم کیا ہے, سو میں کہوں گا کہ گیون دا کائنڈ آف پیپل دیٹ یو گیون ٹو دا مدرسہ, it's a big achievement that what they've done. But اس کا حل کیا ہے؟ تو میں سارا دن بیٹھ کے مدارس کو یا مدارس کے آؤٹ پٹ کو یا علماء کی کوالٹی کو اگر میں کہتا رہوں گا تو آئی تھنک اینڈ آئی ویری کلیئر آن دیٹ وی ہیو ٹو گیو آور بیسٹ مائنڈس ٹو دین. بالکل. آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے بہترین دماغ دو, اچھا آؤٹ کم آئے گا. بالکل صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, سیرت کو سمجھنے کے لیے اپنے بہترین بچے کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ یار وہ دین کا علم حاصل کرے, وہ کنٹریبیوٹر بنے. That's the only reason to solve it. Because criticize کرنا تو بہت آسان ہے اور آپ جس کو مرضی جیسے مرضی criticize کرتے رہیں. ایسا ہی ہے. ویسے بھی جو ایک دکان چھوڑ کے چلے گئے آپ, اسی نے سنبھال لی, جیسی بھی سنبھالی, ٹیڑھی سنبھالی, سیلس کم کر دی, گروتھ نہیں کر پایا اس نے سنبھالی, آپ تو تھے ہی نہیں وہاں. بالکل. تو آپ کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہو. بڑی اچھی گفتگو ہے ہماری, بڑی ڈائیورس گفتگو بھی ہوئی ہے. تھوڑی سی میٹھی باتیں کرتے ہیں, تھوڑی سی ضروری باتیں بھی کر لیتے ہیں, چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو بتائیں رمضان کو کیسے منائیں, ٹھیک ہے, کیسے پریکٹس کریں, کیسے سیلیبریٹ کریں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا, تھوڑا سا اس پہ بھی بریف کریں. سبحان اللہ. When you talk about اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, so I just give you one example. ایک بہت فیمس دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیں اینڈ رمضان تک پہنچا دیں. جو بندہ دور سے روشنی دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اور وہ اس روشنی کی طلب میں ہے,
and we're just about 6-7 days from Ramadan. माशाल्लाह। तो आप समझ लो कि preparation for Ramadan में हम 1 महीना और 24 दिन लेट हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से स्टार्ट कर रहे हैं, because he really wants to get to that Ramadan. Just imagine the kind of barakat that he would be imagining, the kind of barakat that he would be feeling. इसलिए सहाबा के बारे में आता है कि वो अपनी सीनियरिटी में एक चीज़ इसको कंसिडर करते थे कि किस सहाबी ने कितने रमज़ान गुजारे हैं। रमज़ान पता है क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई है, और अल्लाह ताला रमज़ान के फ़र्ज़ करने पर फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और फिर आयत का एंड क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। ये तकवा हासिल करने का महीना है। और क्यों इम्पोर्टेंट है कि तकवा डिस्काउंट पे आ गया है। जैसे ना हमारे यहाँ पे सेल लगती है, वही मैंने कह रहा था कि यार जे डॉट पे सेल लगी हुई है तो 50% ऑफ है, तो आप आधी कीमत पे जाके ले लो। बिल्कुल। आप ये समझ लो कि तकवा की जो कीमत अदा करनी है ना, वो तो हम इस काबिल ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको डिस्काउंट पे लगा दिया, कहा नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाएगा, फ़र्ज़ 70 गुना अजर वाला हो जाएगा। बिल्कुल। वी कैन नॉट पे द नॉर्मल प्राइस, बिल्कुल। बट ये वो वक्त है जिसको हमें वैल्यूबल बनाना है। बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सहाबा फरमाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हम आम तौर पर तो जो था वो था, बट रमज़ान में वी विल सी अ फ्यू थिंग्स दैट रियली वेंट अप। नंबर 1 इबादत। अल्लाह अकबर। इबादत अल्लाह के नबी की तो आम दिन की ऐसी है कि पाँव पे वरम पड़ रहे हैं, ऐसा ही है, सूजन आ रही है। बिल्कुल। तो आप सोचो रमज़ान में अपग्रेड का क्या मतलब है। एंड हेंस मैं सिर्फ एक बात मुख्तसर से करूंगा कि हमारी कन्फ्यूजन होती है 8 पढ़ें या 20 पढ़ें। आई डोंट वांट टू गेट इन द फिकी डिबेट, बट मैं कहूँगा कि जो 20 पढ़ना चाह रहा है ना, वो उस मस्जिद में पढ़े जहाँ 20 होती हैं। जो 8 पढ़ना चाह रहा है ना, वो उस मस्जिद में पढ़े जहाँ 8 होती हैं, क्योंकि वो टाइम उतना ही लगाते हैं। जब हम 20 वाली मस्जिद में 8 करते हैं ना, तो ये हमने धोखा दिया है। बी सिंसियर विद इट। सही है। So I don't want to get into the ficky debate. सही है। But 8 वाली मस्जिद में जाके पढ़े, वो कुरान को पढ़ेंगे और वो 2 घंटे ही लगाएंगे। तो फिर पूरा करो ना, बी सिंसियर टू द कॉज। ये नहीं करो कि 20 वाले में चोरी करो। तो इबादत का तसव्वुर। So go the extra mile. सदका आप बढ़ा देते थे, दुआ बढ़ा देते थे। अच्छा, अब मैं आज कोई मौका देना कि यार मैं हरम चला जाऊं, मुल्तज़िम से चिपक जाऊं और दुआ मांगूं, तो आई विल बी रेडी टू डू एनीथिंग टू डू दैट। हाँ, मुझे कोई अराफात में पहुंचा दे हज के मौके पर, वो कबूलियत दुआ का वक्त है। हर रोज एक ब्लैंक चेक मिलता है सहरी पे और अफ्तारी पे। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली आप सोचो कि हमारे वो चेक्स पिछले कई सालों से जब ऊपर जाते हैं तो वो ब्लैंक ही होते हैं, क्योंकि हमने लिखा ही कुछ नहीं है। बाउंस तो ना होते, बट हमने लिखा ही कुछ नहीं है। अब जब मैं लिख ही नहीं रहा, अच्छा लिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं वो सहरी और अफ्तारी के वक्त को कीमती नहीं बना रहा। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एडवर्टाइज करना शुरू कर देंगे, ईट एज मच एज यू कैन। हाँ, वो बंदा जो ईट एज मच एज यू कैन अफ्तारी पे बाहर बैठा है, बड़ी हाई चांस मगरिब कज़ा हो जाएगी। बहुत बहुत लाइकली है, दुआ मांगेगा ही नहीं अफ्तारी के वक्त। और उसके बाद जब वो ईट एज मच एज यू कैन करेगा, तो इबादत तो छोड़ के उससे इशा और तरावी पढ़ी ही नहीं जानी। हाँ, हमारे ज़माने में फिर अफ्तारी कभी बाहर होती थी, अब सहरियों पे भी बाहर है। हाँ, घंटों पहले आप सहरी पे चले गए हैं बाहर, और आप वहाँ जाके अपने ट्रक अड्डे पे इलियास के दुम्बा कढ़ाई बनवा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक रमज़ान वेरी सीरियसली। वी नीड टू टेक इट सीरियसली एज वेल, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं ना खरीद रहा, तो नॉर्मल प्राइस पे तो मैं कभी पे ही नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स रमज़ान से गुजरे और वो जन्नत ना ले पाए, तो फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन हैं, वो मिंबर पे चढ़ रहे हैं और 3 दफ़ा आमीन कह रहे हैं। और वो आमीन जिब्राइल की दुआ पे है कि उसमें से एक चीज़ ये है कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश न करवा पाए। We have to take this seriously. Definitely. We have to take this seriously. ठीक है, आई थिंक बड़ी बड़ी डिवर्स गुफ्तगू हो गई, यू नो। आई थिंक एंड यू नो मैं आपको ऑन लाइव ऑन कैमरा ही आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आया करें, महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा आया करें हमारे पास, यू नो, हमेशा बख्शे। We can collaborate on that. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक आलिम के बारे में आता है कि उन्होंने एक मदरसे में काम करते थे। एक मदरसे के आलिम थे, शेखुल हदीस थे, तो उसके मदरसे के बिल्कुल ऑपोजिट किसी और आलिम ने एक और मदरसा बना लिया। उनके बेटे ने एतराज़ किया, और एतराज़ क्या किया कि इनको और कोई जगह नहीं मिली। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके कंधे पे बोझ डलाओ और आप वो लेके जा रहे हो, और कोई आए आपको हेल्प करे कि जी मैं आपका आधा बोझ उठा लेता हूँ, तो आप उसको अपना खैर खा समझोगे या? तो मेरे ख्याल से हमें और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है ना। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हबीबुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी इसके पीछे हैं मेहनत करने वाले, जो बिहाइंड द कैमरा हैं, जो कैमरा के सामने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इस मेहनत के लिए कबूल करे इंशाल्लाह, और इस प्लेटफॉर्म को अपने दीन की खिदमत के लिए यूज़ करें। थोड़ा सा अब्दुल्लाह पे टच कर लें फिर, यू नो, बिफोर वी साइन ऑफ। थोड़ा सा अब्दुल्लाह की, यू नो, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व तफर्रकू, इसकी थोड़ी सी
I think so it's very crucial to understand. جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں شروع سے بات کروں کہ کولیبریشن کی, اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یار رسی کو تھام لو. بالکل. یونٹی اس رسی کو تھامنے پر ہوگی. یونٹی اللہ اور قرآن کے اور سنت کے گرد ہو سکتی ہے. ہمارا جو پرابلم ہے نا کہ ہم یونٹی اینڈ یونیفارمٹی میں کنفیوز ہوتے ہیں آپس میں. ہم یونیفارمٹی کو سیک آؤٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو تو مل نہیں رہی. بڑی خوبصورت بات ہے. یونٹی ایسی نہیں ہے. یونٹی ڈیسٹینیشن سیم ہونے پہ ہوتی ہے. جب سارے مسافروں کی ڈیسٹینیشن ایک ہے نا تو اب وہ یونائٹیڈ ہیں. ان کا رنگ و کلر ایک جیسا نہیں ہوگا, ان کا کلچر ایک جیسا نہیں ہوگا, ان کا بولنے کا انداز, ان کا رہنے کا انداز وہ ایک جیسا نہیں ہوگا, اور وہ سارے ایک جگہ کے مسافر ہیں. سو میرے خیال سے کہ دیٹس دا تھاٹ بیہائنڈ دس حبل اللہ. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کرے کہ ہم ایک ہی جگہ کے مسافر ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جس طرح دنیا میں اکٹھا رکھے اس طرح آخرت میں بھی اکٹھا رکھے, اور وہ ہماری آخرت کی نجات کا سبب بنے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ آپ کا کہ آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا. ہماری بہت خوبصورت, بڑی فلوئنٹ, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ایون بیہائنڈ دا کیمرہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہماری. ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ اور بھی کریں گے گفتگو. ٹھیک ہے, آن اینڈ آف دا کیمرہ ان شاء اللہ. تھینک یو فار کمنگ. آپ کا اثر کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وچ از ریلی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ڈو لائک شیئر سبسکرائب وغیرہ جو کرنا ہے کر لیجیے گا, نہ بھی کرنا ہو تو خیر ہے. اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ان شاء اللہ.